بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. ہمارے زندگی کا حاصل اور خلاصہ حسن عمل کا امتحان ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے انسان کی موت و حیات کو، انسان کی اس زندگی کو انسان ہی کے لیے امتحان بنایا ہے کہ کون اچھا عمل کرے گا. جو اس زندگی میں اچھا عمل کرے گا اس کا انجام نیک ہوگا، جو برا عمل کرے گا اس کا انجام بد ہوگا. ہماری پوری زندگی اور ہمارا پورا وجود اس میں ہم مبتلا ہیں، یعنی ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے. اسی عقل میں انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس اپنی عقل کو استعمال کر کے حقائق کا ادراک کر سکتا ہے یا نہیں، یا وہ اپنی اس عقل کو صرف دنیا کی زندگی میں استعمال کر کے خاک کر دیتا ہے. وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ اچھا کھانا کیسے ملے گا، اچھا کپڑا کیسے حاصل ہوگا، سواری بہترین کیسے ملے گی. اس میں تو وہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے، ہواؤں پر اڑتا ہے، دریا کے اندر تیرتا ہے، قسم قسم کے اپنے خواہش کے مطابق چیزوں کو پیدا کرتا ہے. لیکن عقل سے اللہ تعالیٰ کا، اپنے خالق اور مالک کا ادراک نہیں کر سکتا. تو یہ امتحان میں ناکام ہو گیا، کیونکہ عقل سے جو مطلوبہ فائدہ تھا اس کو حاصل نہیں ہوا. اگرچہ وہ اپنی اس عقل سے دنیا کے متعلق غلط کام نہیں کرتا، کسی کو قتل کرنے کی سازش نہیں بناتا، کسی کی گھر کو لوٹنے کا منصوبہ بھی نہیں بناتا، اپنی محنت کمائی کر کے زندگی گزارتا ہے، لیکن خدا کو نہیں پاتا، تو اس کا عمل اچھا نہیں. یہ بے عمل انسان کہلاتا ہے. ایک بد عمل ہوتا ہے، ایک بے عمل ہوتا ہے. تو عقل کا اپنا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق کو پائے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، اپنے مالک کو پائے کہ میری زندگی کا اختیار کس کے پاس. یہ کام جو عقل سے نہیں لیتا تو اس نے عقل کا جو مقصد تھا، جو فائدہ تھا، وہ حاصل نہیں کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھے. زمین و آسمان، پہاڑ و دریا، یہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. انسان دیکھ کر اس کو ایک نتیجہ اخذ کر سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے مخلوق کو کون چلاتا ہے؟ دریا کے اندر ایک مچھلی ہے، ہمارے تمام لوگوں کی خوراک کو جمع کر کے وہ اس کے ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے. مچھلی خود نہ کاروبار کرتا ہے، نہ تجارت کرتا ہے، نہ کوئی باغ لگاتا ہے. کہاں سے اس کو ملتا ہے؟ کون دیتا ہے اس کو؟ مچھلیوں کو کون کھلاتا ہے؟ یہ بل کے اندر چوینٹیوں کو کون کھلاتا ہے؟ ہم تو اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے قارون شکار ہو گیا تھا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو میرے اپنے ہنر کا میں نے حاصل کیا ہے.
لیکن دوسری مخلوقات کے بارے میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی ہنر سے کیا کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ یہ پرندے ہیں، چڑیا ہیں، جانور کے، وہ جنگل کے درندے ہیں، ان سب کو کون کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کون زندگی دیتا ہے؟ تو ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے عجائب کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بسائیں، یہ ہمارے آنکھوں کا کام ہے۔ اگر ہم آنکھوں سے یہ کام نہیں لیتے بلکہ صرف حیوانی تفریح کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہ پہاڑوں پر جاتے ہیں، جو نظارہ اچھا لگتا ہے، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہم واہ واہ کرتے ہیں کہ ایسا زبردست ماحول ہے، ایسا سبزہ ہے، یہ حیوانی تفریح ہے، انسان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ جتنا بھی خلا تک پہنچ جائے، زمین کے اندر تحت سرا تک پہنچ جائے، اچھے اچھے چیزوں کو دیکھ لیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں آ جائے، تو آپ نے آنکھوں کا کام نہیں کیا، بے عمل زندگی آپ نے گزاری۔ اسی طرح کان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اس سے ہم اللہ کی باتوں کو سنیں، حق بات کو سنیں، قبول کریں۔ بہت سی چیزوں کو انسان خود نہیں سمجھتا۔ قبر میں بھی جو ناکام لوگ ہوتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم خدا کے بارے میں تمہارا رب کون ہے، یہ نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ جواب دیں گے کہ لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو فرشتے ان کو جواب دیں گے کہ لا دریتا ولا تلیتا، تم خود اگر نہیں سمجھتے، کسی کے پیچھے چلتے، کوئی آپ کو بات سناتا، واعظ و نصیحت کرتا، انسان بہت سی چیزوں کو خود نہیں سمجھتا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو تم کو خود نہیں پتا وہ کسی اہل علم سے پتہ کرے۔ لیکن ہم کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اچھے اچھے آواز سنتے ہیں لیکن حق بات سنتے نہیں ہیں، کیونکہ حق بات کبھی ہمارے نفس کو اس میں وہ نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں ہوتی۔ نفس کہتا ہے یہ بات تم قبول کریں گے تمہارا مال کا نقصان ہو جائے گا، تمہارے آرام کا نقصان ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا۔ ہم اپنے ہاتھ پاؤں میں بھی مبتلا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے خیر کا کام کرے، لوگوں کی تعاون کرے، مظلوم کی حمایت کرے، ہمارے پاؤں خیر کے کاموں کے لیے اٹھ جائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ہمارے جسم کا ہر پرزہ اس میں ہم مبتلا ہیں، اس کو صحیح استعمال کرے، بس یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے پھر بھی ہم ناکام ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو ہم نے دل دیا تھا لیکن دل کے ساتھ انہوں نے فقہ حاصل نہیں کیا، سمجھ بوجھ۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ اللہ نے دیا تھا لیکن دیکھتے نہیں، دیکھتے تو ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں، دوربین کے ساتھ دوسرے لوگوں سے زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن جو حق دیکھنا ہے، جو اللہ کی عظمت کو پیدا کرتا ہے، اس طرح وہ نہیں دیکھتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کانوں سے سنتے نہیں ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تعالی ہم کو تنبیہ کرتے ہیں افلا تعقلون، عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ عقل اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ اس سے بہت عمدہ سواری بنائے، یہ تو دنیا کی ضرورت ہے، اگر پیش آ جائے تو بے شک پیدا کرے۔ اصل کام تو عقل کا یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو پائے۔ افلا تعقلون افلا تسمعون، تم سنتی کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس تو نبی آیا، نبی کی بات نہیں سنتے۔ افلا تبصرون، دیکھتے کیوں نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ایکم احسن عملا، کہ کون اس میں اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ حسن عمل کا امتحان ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک تو ہمارے خود اپنی وجود کے اندر ہم مبتلا ہیں آزمائش میں، پھر انسان جب اپنی اندر سے حرکت شروع کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے، یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے،
اپنے آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح کان کے ذریعے حق بات سن کر اس کو قبول کرتا ہے، پھر یہ پوری کائنات انسان کے لیے درسگاہ بن جاتی ہے۔ پورا کائنات، ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ اچھے برے حالات آتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ اچھے برے حالات یہ اتفاقی طور پر نہیں واقع ہوتے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اتفاقات اس طرح ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ارادی طور پر نہیں ہوا، لیکن سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے لحاظ سے کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی، بلکہ انسان پیدا ہونے سے پہلے اس کائنات کا ہزاروں سال پہلے تقدیر ہو چکا ہے۔ ہم پیدا نہیں ہوتے کہ ہمارے بارے میں لکھا جاتا ہے فلان کے ساتھ اس طرح پیش ہوگا، بیمار ہوگا، اس کا مال کا نقصان ہوگا، اس کی کاروبار کا فائدہ ہوگا، فلان ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ طے شدہ ہے۔ یہ کائنات ہی اللہ کا ہے، ہم تو اس میں سوالی کے طور پر رہتے ہیں۔ سوالی بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جینے کا موقع دیا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ یہ کوئی چیز ہمارے اپنی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ کائنات اللہ کے ارادے سے چلتا ہے۔ تو پھر جب انسان ایک مرتبہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی مشینری چل پڑتی ہے۔ جیسے گاڑی تیار ہو جائے تو گاڑی کے لیے پھر روڈ چاہیے، گاڑی تو اپنی جگہ پر روکتی نہیں ہے۔ جتنا اچھا گاڑی ہو اتنا زیادہ اس کے لیے اچھا روڈ چاہیے اور زیادہ سفر چاہیے۔ انسان سے تو بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو پوری کائنات اس انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ روڈ ہے۔ اور اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اچھے حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں۔ برے حالات سے پریشان مت ہو، یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، خصوصاً ایمان والوں کے لیے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف آمنا باللہ کہہ کر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، بس ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں اور کچھ نہیں کہا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ یہ بالکل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا سنت یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، تم کو بھی آزمائیں گے۔ آزمائش سے تمہاری ایمان کی قدر معلوم ہوگا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ پر فدا ہوں، میں اللہ کا بڑا عاشق ہوں، اللہ کی بندگی کرتا ہوں، لیکن میدان میں پتہ تب چلتا ہے جب امتحان آ جائے۔ ساری گاڑیاں چلتی ہیں، جب بالکل سیدھا روڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوتی، تو گاڑیاں چلتی ہیں۔ لیکن جب بڑی چڑھائی آ جائے، ملاکنڈ کی چڑھائی آ جائے، تو جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ساری کیا ہو جاتی ہے؟ بریک ہو جاتی ہے، وہاں فیل ہو جاتی ہے، اوپر نہیں چڑھ سکتی کیونکہ ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ امتحان کے وقت انسان کو اپنے اندر کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا وزنی ہے، کتنا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ کو ہمارا مضبوط ایمان چاہیے۔ ایمان کے برکت سے پھر ہم آخرت کی زندگی گزاریں گے، جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کریں گے۔ تو ایمان کی مضبوطی کے لیے پھر حالات بنتے ہیں، مشکلات آتے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں مجھے کوئی ایسی واقعہ پیش نہ آئے جو میرے لیے پسند نہیں ہو، تو یہ دیوانوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ تاکید ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے وہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ یہ کوئی اس لیے ذکر کرتا رہے کہ مجھے کوئی امتحان نہ پیش آ جائے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے ہمیں وظیفہ دے دیں کہ ہماری کوئی وہ نہ آ جائے، نفس خاموش ہو جائے۔ نفس خاموش ہو جائے تو آپ کا ترقی کیسے ہوگا؟ جتنا گناہ کا تقاضا زیادہ ہوگا اتنی آپ کی ترقی زیادہ ہوگی۔ جس کی گناہ کا تقاضا کم ہوتا ہے اس کا سپیڈ بھی کم ہوتا ہے، روحانی سپیڈ۔ ہاں ضروری ہے کہ گناہ کے تقاضے کو آپ دبائیں، اس میں خطرات ضرور ہوتے ہیں کہ جتنا آدمی کو گناہ کا تقاضا ہوتا ہے کبھی کبھار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ تو پھر نقصان کا باعث ہے۔ لیکن جتنا گناہ کا تقاضا شدید ہو اتنا آپ اس میں کیا کریں، مزاحمت کریں، آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا اور آپ کی انسانی ترقی بہت زیادہ تیز ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کبھی تم پر خوف آ جائے گا، مال کا خوف آ جائے گا کہ میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، خاص کر مدارس والے جو ہمارے طلباء بھائی ہیں۔ یہ طلباء بھائی شروع میں تو اچھے ہوتے ہیں جب تک ان کی دستربندی نہیں ہوتی، پھر ان کا ایمان اچھا ہوتا ہے۔ جب فارغ التحصیل ہو جاتے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے اب تو میں فارغ ہو گیا، اب کیا کریں گے معیشت کے لیے، کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی سرمایہ بھی نہیں ہے۔ کسی کے لیے کاروبار کا نہ ہونا عیب نہیں ہے، سرمایہ کا نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، حمل کا نہ کرنا عیب ہے، لوگوں سے سوال کرنا عیب ہے، طمع کرنا عیب ہے، لالچ کرنا عیب ہے، یہ عیوب ہے، یہ اپنے آپ سے نکال دیں۔ باقی آپ کے پاس بے شک ایک پیسہ نہ ہو، آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، اللہ کے سامنے آپ معزز ہوں گے، آپ اللہ کے سامنے آپ کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ لیکن بے عمل نہ رہے، بد عمل نہ رہے، لوگوں سے طمع نہ کرے، لالچ نہ کرے، بے شک آپ کے پاس کوئی کاروبار نہ ہو۔ اگر بہت بڑا کاروبار ہے لیکن دل فقیر ہے، ہر کسی سے طمع کرتا ہے، جو کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب میرے لیے کچھ پیسے نکالتے ہیں، تو اس سے بڑا ذلیل اور کوئی نہیں ہوگا، اگرچہ آپ دنیا کے بادشاہ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو خوف سے آزماتا ہے، ایسے حالات بنائیں گے کہ آپ کے دل میں یہ باتیں آئیں گی، خود آپ کے زندگی کا بھی یہ احساس ہوگا، دوسری طرف شیطان بھی کیا ہوگا، آپ پر حملہ آور ہوگا، آپ کو برے برے خیالات وسوسے ڈالیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا کریں گے، گاڑی نہیں ہے کیا کریں گے، مکان نہیں ہے، کوئی آپ کو رشتہ نہیں دے گا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیز کس کے حوالے کر دیتا ہے، خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کامیابی ہے، بس حسن عمل یہ ہے کہ آپ ایسے حالات میں کس پر اعتماد رکھیں، اللہ پر اعتماد رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو آدمی پڑھ لے، کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، پھر بھی اللہ پر ایسا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ گھبراتے نہیں ہیں کسی چیز سے۔ تو اللہ ہمارا امتحان خوف سے لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے ہم کو آزمائیں گے، کھانا نہیں ملے گا، کبھی تو انفرادی طور پر مشکل ہوگا، کبھی ملکی طور پر، پورے ملک کو دنیا اس پر پابندیاں لگائیں گے، اقتصادی پابندیاں IMF کی صورت میں، تم اگر یہ کام نہیں کریں گے ہم تمہارا قرضہ بند کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے آپ کے ہوائی حدود کو محدود کریں گے، آپ فلان جگہ سفر نہیں کر سکیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارے خطرات ہوں گے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ان تمام خطرات سے ٹکرا کر آگے نکلتا ہے، جو خطرات کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، گھٹنے ٹھیک دیتا ہے، بس وہ سمجھ جائے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کمزور ہے۔ مضبوط ایمان والا کیا کرتا ہے، وہ خطرات سے آگے نکلتا ہے، خدا کی رضا حاصل کرتا ہے۔ وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پیسے کم ہو جائیں گے، لوگوں کا بیماریوں کی وجہ سے لوگ مریں گے، یا بے امنی ہو جائیں گے، لوگ مریں گے، کوئی وجہ نہیں ہوگا، قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا، مقتول کا بھی پتہ نہیں ہوگا، بلا وجہ کے لوگ مریں گے، خون بہے گا، بہت مشکل حالت ہوتی ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالی ہمارا کیا لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ اب امتحان میں پاس کون ہوں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے،
سب سے پہلے صبر میں یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی یقین کر لے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ آدمی سب سے پہلے یہ یقین پیدا کرے کہ جو کچھ ہوتا ہے اتفاقی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اس کی تقدیر کی گئی ہے، اس طرح ہو کر رہے گا۔ ہم ہزار اس کے لیے وہ منصوبے بنائیں، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اس طرح کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ تقدیر ایک مرتبہ ہو جائے، وہ آپ جو بھی کریں وہ اسی طرح ہو کر رہے گا۔ تو اس سے آپ کی عقل کو نصف اطمینان تو مل جائے گا۔ ہمیں تو بہت بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے، یہ کیوں کر ہو گیا اس طرح، میرے زندگی میں لوگ کیوں اتنا مداخلت کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ سارا کون کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، تو آپ کو اطمینان مل جائے گا، قلبی سکون مل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہوا مولانا، اللہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم واپس لوٹ آئیں۔ ہم راستے سے کیا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پٹلی سے اتر جاتے ہیں۔ تو پٹلی سے اتر جانے کے لیے سب سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ آپ نے راستہ غلط کیا، پھر آواز دیتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں سدھرتا تو پیچھے سے ایک تھپڑ لگاتا ہے، تھپڑ سے بھی نہیں سدھرتا تو پھر گلے میں پکڑ لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ کیا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سیدھی راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ یہ مشکلات ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے اندر کا کچھ خرابی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، اخلاقی خرابی پیدا ہوئی ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، ورنہ انسان اللہ سے کٹ کر کہیں پر چلا جاتا ہے، یہ بہت بڑا خسران اور نقصان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتا ہے، اٹھو اٹھو، تو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ یاد آ جائے، یہ تو ہمارے لیے خیر ہے۔ لیکن اس میں یہ نقصان نہ ہو جائے کہ ہمیں تنبیہ بھی ہو جائے اور تنبیہ کے بعد بھی ہم بیدار نہ ہو جائے۔ تنبیہ تو بیداری کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات میں جو ہمارے لیے حالات پیدا کرتے ہیں، یہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کا کیا ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا کریں، عبرت لے لیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اور اللہ ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ صرف امتحان میرے اوپر کیوں آتا ہے، دوسرے لوگوں پر امتحان کیوں نہیں آتا؟ آپ اللہ کو زیادہ محبوب ہوں گے، اس لیے شاید آپ پر زیادہ امتحان آیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر سب سے زیادہ ابتلا آتی ہے، دنیا کے ہر معاملے میں، مالی لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، رشتہ داریوں کی طرف سے، صحت کے حوالے سے۔ آپ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ پڑھیں، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماری آئی ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، کسی کو اپنے رشتہ داری کی طرف سے ایسے رکاوٹیں پیدا ہوئی ہے کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ مزاحمت کریں گے اتنا آپ کا سفر تیزی سے جاری رہے گا۔ تو ان چیزوں سے گھبرائے مت، مشکلات ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ مصائب اور امتحانات ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہاں، ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔ ہم کمزور زیادہ ہیں، ہم مشکلات میں کیا نہیں کرتے، بسا اوقات فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ضرور کرے کہ اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کوئی مشکل آپ پر آئی ہے تو اس سے ہرگز گھبرائے مت، ان مع العسر یسرا، آپ کو مشکل کے بعد آسانی ضرور ملے گی، بشرطے کہ آپ جو مشکلات کی خداوندی احکامات ہیں ان پر عمل کریں۔
خداوندی احکام یہی ہے کہ سب سے پہلے کیا کرے؟ صبر کرے، جزا فضا نہ کرے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، سارے لوگوں کے پاس پیسے ہیں، یہ کام ہرگز نہ کرے، ورنہ پھر خدا اور ناراض ہو جائے گا، پھر آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ جس حالت میں اس حالت پر کیا کرے؟ راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی طرف سے میرے کیا ہے، اسی لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ راستے کھل جائیں گے اور آسانیاں پیدا ہو جائے گی، اللہ سے تعلق بن جائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ سے ایک مرتبہ دل لگ جائے، پھر تو ویسے بھی انسان کو ہست اور نیست کا زیادہ کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن ابتدا میں ضرور یہ امتحانات آتے ہیں۔ امتحانات سے ڈرو مت، اللہ پر یقین مضبوط رکھو، اور اس دنیا میں جہد مسلسل کی عادت اپناؤ، بے ہمت مت بنو کہ تھوڑا سا کوئی حادثہ آ جائے بس آپ کیا ہو جائے، ہاتھ اٹھا کر تسلیم ہو جائے کہ بس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی رضا کے لیے ہر قسم کی وہ کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، راتوں کو اٹھنے کی عادت اپناؤ، مال میں صدقہ دینے کی ہمت کرو، نماز پڑھنے کی لمبی لمبی نماز پڑھو، تاکہ آپ کا یہ کیا ہو جائے، اسٹیمنا، روحانی اسٹیمنا بن جائے۔ زیادہ سست بننے کی کوشش نہ کرو کہ ہر وقت کیا سوتے رہے، جو سوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ اس سے بعض لوگ غلط معنی لیتے ہیں، سونے والے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ باہمت مرد بنے، ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ انشاءاللہ ہمت کریں گے، آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دیں اور ہمیں اپنا صحیح کوئی تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔